بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارچ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ عمران رانا ہاؤس کے بلیک روم میں داخل ہوا تو وہاں موجود ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے راڈز میں ایک آدمی بے ہوشی کے عالم میں کرسی پر جکڑا ہوا موجود تھا۔ کمرے میں جوانا بھی موجود تھا جبکہ جوزف باہر تھا۔ تو یہ ہے روشن؟ عمران نے سلام دعا کے بعد کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس طرح لے کر آئے ہو اسے، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر نے اسے تفصیل بتا دی۔ اسے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر اٹھا۔ اس نے جیب سے ایک شیشی نکال کر اس کا ڈھکن ہٹایا اور آگے بڑھ کر شیشی کا دہانہ روشن کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اسے جیب میں ڈالا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوانا، عمران نے اپنی کرسی کے قریب کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے چونک کر جواب دیا۔ الماری سے کوڑا نکال کر لاؤ، اس سے ہم نے ہر صورت میں معلومات حاصل کرنی ہے، لیکن خیال رکھنا کہ اسے مرنا نہیں چاہیے، عمران نے کہا۔ بے فکر رہے ماسٹر، جوانا نے جواب دیا اور مڑ کر الماری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اسی لمحے روشن کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے، جبکہ جوانا نے الماری سے کوڑا نکالا اور پھر الماری بند کر کے وہ آگے بڑھ کر روشن کی کرسی کے قریب اس انداز میں کھڑا ہو گیا کہ عمران کے اشارے پر وہ روشن کے پر کوڑے برسا سکیں۔ یہ کیا مطلب؟ یہ میں کہاں ہوں؟ میرا آفس؟ اوہ، یہ کیا مطلب؟ روشن نے ہوش میں آتے ہی انتہائی بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ عمران اور ٹائیگر دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اوہ ٹائیگر، تم؟ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ مجھے جکڑا کیوں گیا ہے؟ روشن نے ٹائیگر کو دیکھتے ہوئے چونک کر کہا۔ تمہارا نام روشن ہے اور تم لیو کلب کے مالک ہو؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، ٹائیگر مجھے جانتا ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روشن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم یہاں کافرستان کے ایجنٹ ہو یا ایکیمیا کی دہشت گرد تنظیم ہارچ کے؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا تو روشن کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد سا پڑ گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل گیا۔ میں تو کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں تو صاف ستھرا کام کرنے والا ہوں، روشن نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اب حیرت کے پہلے شدید جھٹکے سے نکل آیا تھا۔ تم نے ٹائیگر کو ترلام ڈیم کو بلاسٹ کرنے کی رپورٹ تیار کرنے کے لیے کہا ہے؟ کس نے تمہیں یہ کام دیا ہے؟ عمران نے کہا تو روشن ایک بار پھر چونک پڑا۔ میں نے تو نہیں دیا، یہ سب غلط ہے، میں نے تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، روشن نے رک کر کہا۔ اس دیو کو دیکھ رہے ہو؟ اس کے ہاتھ میں کوڑا بھی اچھی طرح دیکھ لو، ابھی تمہاری ایک بوٹی علیحدہ ہو جائے گی اور تمہیں سب کچھ خود ہی بتانا پڑے گا، جبکہ تم ٹائیگر کے دوست ہو۔ اگر تم خود ہی سب کچھ بتا دو تو میں تمہیں زندہ واپس بھجوا سکتا ہوں اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا بتایا ہے اور کیا نہیں، عمران نے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، روشن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جوانا، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور شراک کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ روشن کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ روشن ایک ہی کوڑا کھا کر راڈس کے اندر اس طرح پھڑکنے لگا جیسے مچھلی پانی سے باہر نکل کر پھڑکتی ہے۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور جسم پر ایک لمبا زخم سا پڑ گیا تھا۔ اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ سچ بتا دو، ورنہ تم نہ مر سکو گے اور نہ ہی جی سکو گے، عمران نے ہاتھ اٹھا کر جوانا کو دوسرا کوڑا مارنے سے روکتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، روشن نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ تکلیف کی شدت سے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اسے پانی پلاؤ، عمران نے کہا تو جوانا واپس مڑا اور اس نے الماری کھول کر اس میں سے پانی سے بھری بوتل نکالی اور واپس روشن کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کوڑا ایک طرف رکھا اور پھر بوتل کا ڈھکن ہٹا کر اس نے ہاتھ سے روشن کا جبڑا بھینچا اور دوسرے ہاتھ میں موجود بوتل سے پانی اس کے منہ میں ڈالا۔ پانی جیسے ہی اس کے حلق سے نیچے اترا، روشن دوبارہ ہوش میں آ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیاسے اونٹ کی طرح گٹاگٹ پانی پینا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسخ ہو گیا تھا، لیکن پانی پی کر اس کی حالت پہلے سے کافی سنبھل گئی تھی۔ جوانا نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اسے ایک طرف رکھا اور پھر نیچے پڑا ہوا کوڑا اس نے دوبارہ اٹھا لیا۔ اب آخری موقع ہے تمہارے لیے روشن، سب کچھ بتا دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بے گناہ ہوں، روشن نے کہا۔ اس کی ایک آنکھ نکال دو،
عمران نے سرد لہجے میں کہا تو جوانا نے ایک بار پھر کوڑا نیچے رکھا اور ایک ہاتھ سے اس نے روشن کا سر پکڑا اور دوسرے لمحے اس کے نیزے کی طرح اکڑی ہوئی انگلی اس کی آنکھ میں گھستی چلی گئی اور کمرہ ایک بار پھر روشن کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ جوانا نے انگلی کو اس کے لباس سے صاف کیا اور پھر پیچھے ہٹ کر اس نے دوبارہ کوڑا اٹھا لیا۔ روشن چیخنے کے ساتھ ساتھ اس طرح دائیں بائیں سر مار رہا تھا جیسے پینڈولم حرکت کرتا ہے۔ اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ چہرے کی حالت انتہائی حد تک مسخ ہو چکی تھی۔ اب بولو ورنہ دوسری آنکھ بھی نکل جائے گی، عمران نے کہا۔ مم مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں پلیز، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ میں سچ بتا دوں تو مجھے زندہ چھوڑ دو گے، روشن نے ایک لحاظ سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو روشن، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے میرا وعدہ ہے کہ اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دو گے تو تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تم پاک ایشیا سے کسی اور ملک میں جا کر اپنی باقی ماندہ زندگی گزار سکو گے، ورنہ بتانا تو تمہیں پڑے گا، لیکن تمہاری روح بھی یہاں سے باہر نہ جا سکے گی۔ اس بار خاموش بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے کہا۔ میں بتا دیتا ہوں، تم ظالم ہو، سفاک ہو، میں بتا دیتا ہوں، روشن نے ہذیانی انداز میں کہنا شروع کر دیا۔ بولو ورنہ، عمران نے انتہائی سخت سرد لہجے میں کہا۔ میرا تعلق کافرستان کی اسپیشل سروسز سے ہے، اس کا چیف کرنل رندھیر سنگھ ہے۔ کرنل رندھیر سنگھ نے مجھے کافرستان کال کیا، میں وہاں گیا تو اس نے مجھے بریف کیا کہ ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے اسپیشل سروسز کا رابطہ ہوا ہے اور یہ عالمی دہشت گرد تنظیم پاک ایشیا کا ترلام ڈیم تباہ کرے گی، کیونکہ اس ڈیم کے تباہ ہونے سے پاک ایشیا کی معیشت یکسر ختم ہو کر رہ جائے گی اور پاک ایشیا اس قدر کمزور ہو جائے گا کہ کافرستان اس پر آسانی سے قبضہ کر سکے گا۔ اس عالمی دہشت گرد تنظیم کا نام مجھے بتایا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس تنظیم کا سربراہ ہیرس نام کا آدمی ہوگا اور یہ گروپ ایکڈیمیا سے یہاں پاک ایشیا آئے گا۔ ان کی رہائش، اسلحہ اور کاریں وغیرہ کا تمام انتظام میں نے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیم کے حفاظتی انتظامات اور اسے بلاسٹ کرنے کے پوائنٹس پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کرا کر میں نے انہیں دینی ہے۔ مجھے خطیر معاوضہ بھی دیا گیا، میں نے تمام انتظامات کر دیے اور اس رپورٹ کے لیے میں نے ٹائیگر کا انتخاب کیا کیونکہ ٹائیگر میری نقطۂ نظر سے بہترین اور صحیح رپورٹ تیار کر سکتا تھا، روشن نے رک رک کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ گروپ کب پہنچا یہاں پر؟ عمران نے کہا۔ جب میں نے ٹائیگر کو کام دیا اور ٹائیگر کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی اس گروپ کی کال آ گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ بے فکر ہو کر آ جائیں۔ میں نے ان کی مرضی کے تمام انتظامات کر دیے ہیں اور تفصیلی رپورٹ بھی 3 روز تک مل جائے گی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ٹائیگر بے حد تیزی سے کام کرنے والا آدمی ہے، اس لیے یقیناً وہ 2-3 روز میں رپورٹ تیار کر لے گا، روشن نے کہا۔ کیا انتظامات کیے ہیں تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے انہیں اپنی ایک کوٹھی دی ہے، روشن کالونی کی کوٹھی نمبر 125، روشن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اس بارے میں بھی تفصیل بتا دی۔ تم نے کرنل رندھیر سنگھ کو بھی کال کر کے اس گروپ کے بارے میں بتایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، روشن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس گروپ کی ہر صورت میں مدد کروں تاکہ اس کا مشن حتمی طور پر کامیاب ہو سکے، روشن نے جواب دیا۔ اس کوٹھی کا میں فون ہوگا، اس کا فون نمبر بتاؤ، عمران نے کہا تو روشن نے فون نمبر بتا دیا۔ ٹائیگر، یہ نمبر ڈائل کرو اور ریسیور روشن کے کان سے لگا دو تاکہ یہ وہاں اپنے آدمی سے بات کر کے اپنی بات کنفرم کرا سکے، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے سائڈ پر پڑا ہوا فون پیس اٹھایا اور اسے روشن کی کرسی کے قریب رکھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور پھر روشن کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کر کے اس نے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور پھر ریسیور اس نے روشن کے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، کاسٹر بول رہا ہوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ روشن بول رہا ہوں کاسٹر، روشن نے کہا۔ یس باس، حکم۔ کاسٹر کا چہرہ لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ایکڈیمیا سے آنے والے مہمان کسی بھی وقت کوٹھی پر پہنچ جائیں گے، وہ تمہیں اپنا نام ہیرس اور ایچ مشن کے الفاظ کہیں گے، تم نے ان سے ہر قسم کا تعاون کرنا ہے، روشن نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، روشن نے کہا تو ٹائیگر نے ریسیور اس کے کان سے ہٹا کر واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ وہاں لیو کلب میں تمہارا اسسٹنٹ کون ہے؟ عمران نے کہا۔ وہاں میرا اسسٹنٹ آرتھر ہے، روشن نے جواب دیا۔ آرتھر سے بات کرو اور اسے بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو اور تم خود ہی اپنے آفس سے گئے ہو اور اب 1 ہفتے کے لیے تم انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ اس دوران وہ کلب کا انتظام اپنے طور پر سنبھالے گا اور اگر ایکڈیمیا سے ہیرس کی کال آئے تو اسے بھی یہی بتایا جائے کہ تمام انتظامات مکمل ہیں، البتہ تم کسی خاص کام میں مصروف ہو۔ بہرحال اسے یہ شک نہ پڑے
کہ تم کسی گڑبڑ کا شکار ہو، عمران نے کہا۔ لیکن روشن نے حیران ہو کر کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرتے رہو۔ عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گے میں ویسے ہی کروں گا، روشن نے کہا۔ ٹائیگر، کال کر کے اس کی بات کراؤ آرتھر سے، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے ریسیور اٹھایا اور خود ہی اس نے نمبر ڈائل کر دیے، کیونکہ اسے بھی کلب میں آرتھر کا نمبر معلوم تھا۔ آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے اس نے ریسیور روشن کے کان سے لگا دیا۔ یس، آرتھر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت آواز سنائی دی۔ روشن بول رہا ہوں آرتھر، روشن نے کہا۔ اوہ باس، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کو شہر میں تلاش کر رہے ہیں۔ آپ اچانک اپنے آفس سے غائب ہو گئے تھے، جبکہ آفس کا خفیہ دروازہ بھی ٹوٹا ہوا ملا ہے۔ دوسری طرف سے آرتھر نے چونک کر اور تیز لہجے میں کہا، نانسنس، فوراً یہ تلاش بند کر دو۔ مجھے ایک خاص ضرورت کے تحت دروازہ اس طرح توڑنا پڑا تھا، اور سنو، میں ایک اہم مشن کے سلسلے میں ایک ہفتے تک انڈر گراؤنڈ رہوں گا۔ اس دوران کلب کے تمام انتظامات تم نے خود سنبھالنے ہیں، روشن نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اور سنو، اگر ایکریمیا سے کسی ہیرس نامی آدمی کا فون آئے تو اسے تم نے بتانا ہے کہ تمام انتظامات مکمل ہیں اور میں ایک انتہائی ضروری کام میں مصروف ہوں، روشن نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، روشن نے کہا تو ٹائیگر نے ریسیور اس کے کان سے ہٹایا اور اسے کریڈل پر رکھ کر اس نے فون پیس اٹھایا اور اسے لا کر واپس تپائی پر رکھ کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوانا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا۔ اسے آف کر کے برقی بھٹی میں ڈال دو، عمران نے کہا تو جوانا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا نیچے رکھا اور بجلی کی سی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس نے روشن پر فائر کھول دیا۔ روشن کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل سکی تھی اور وہ چند ہی لمبے تڑپنے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ آؤ ٹائیگر، اب ہم نے اس گروپ کو پکڑنے کے انتظامات کرنے ہیں، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہیرس اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا دارالحکومت میں روشن کالونی کی کوٹھی میں موجود تھا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایئرپورٹ سے ٹیکسیوں میں سوار ہو کر کوٹھی پہنچے تھے۔ یہاں روشن کا آدمی کاسٹر موجود تھا۔ اسے ہیرس اور ایچمیشن کے الفاظ سن کر انہیں خوش آمدید کہا تھا اور کوٹھی کے اندر لے گیا تھا۔ ہیرس نے باقی ساتھیوں کو بڑے سٹنگ روم میں چھوڑا اور پھر کاسٹر کے ساتھ پوری کوٹھی کا جائزہ لیا۔ اسے یہاں موجود تمام اسلحہ، کاریں، لباس اور میک اپ باکسز سب کا بغور جائزہ لیا۔ کوٹھی کے اندر موجود بڑے بڑے تہخانے تھے، وہ بھی کاسٹر نے اسے دکھائے۔ کوٹھی کا جائزہ لے کر ہیرس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ واقعی یہاں وہ سب کچھ موجود تھا جو وہ چاہتے تھے۔ بلیک ڈان وسکی ہے یہاں پر، ہیرس نے واپس سٹنگ روم میں پہنچتے ہی کاسٹر سے کہا۔ یس سر، کاسٹر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ لے آؤ پھر، ہیرس نے کہا تو کاسٹر سے ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ کیسی ہے کوٹھی باس؟ ایک نوجوان نے کہا۔ ہر لحاظ سے اوکے ہے، اس میں مطلوبہ اسلحہ بھی موجود ہے اور میگا پاور ڈائنامائٹ اسٹکس کا بھی خاصا ذخیرہ موجود ہے، ہیرس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب وہ رپورٹ کب ملے گی تاکہ ہم اپنا مشن مکمل کر سکیں؟ اسی نوجوان نے کہا تو اسی لمحے کاسٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے میں شراب کی 2 بوتلیں اور جام رکھے ہوئے تھے۔ ٹرے اس نے درمیانی میز پر رکھ دیا۔ تمہارا باس روشن بھی یہاں پر آتا جاتا رہتا ہے یا نہیں؟ ہیرس نے کاسٹر سے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ بے حد مصروف رہتے ہیں، انہوں نے اسی لیے 2 روز پہلے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آپ جب بھی یہاں پہنچیں گے آپ کی ہر طرح سے خدمت کی جائے، کاسٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ ہیرس نے کہا۔ اس کے ساتھیوں نے بوتلیں کھول کر جام بھر دیے تھے اور ایک جام ہیرس کے سامنے رکھ دیا گیا، باقی جام انہوں نے اپنے اپنے سامنے رکھ لیے اور کاسٹر نے ہیرس کو فون نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تم باہر جاؤ، ہیرس نے کہا تو کاسٹر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ ہیرس نے جام اٹھایا اور پھر چند گھونٹ اس حلق نے اتارنے کے بعد اور خالی جام واپس رکھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ لیو کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روشن سے بات کراؤ، میں ہیرس بول رہا ہوں، ہیرس نے کہا۔ چیف تو موجود نہیں ہے، آپ اسسٹنٹ مینیجر آرتھر سے بات کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، کراؤ بات، ہیرس بولا۔ ہیلو، میں آرتھر بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیرس بول رہا ہوں، کیا روشن نے تمہیں میرے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ ہیرس نے کہا۔ یس سر، چیف نے آپ کے بارے میں مجھے تفصیلی ہدایت دی ہوئی ہیں، آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ آرتھر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ روشن خود کہاں ہے؟ ہیرس نے پوچھا۔ وہ کسی خاص کام میں مصروف ہیں جناب، اس لیے فوری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے حکم دیں، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، آرتھر نے جواب دیا۔
کیا اسے فون پر بات نہیں ہو سکتی؟ ہیرس نے کہا۔ انہوں نے اپنا فون نمبر نہیں دیا، البتہ ان کا فون آیا تو میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتا دوں گا، آرتھر نے جواب دیا۔ اس نے ایک خاص رپورٹ ہمیں پہنچانی تھی، ہیرس نے کہا۔ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے جناب، انہیں خود ہی معلوم ہوگا، آرتھر نے جواب دیا۔ اوکے، جیسے ہی روشن سے بات ہو اسے کہنا کہ وہ مجھ سے بات کرے، ہیرس نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی، آرتھر نے جواب دیا تو ہیرس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ایک نوجوان نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اسی رپورٹ کے سلسلے میں مصروف ہوگا، بہرحال اطلاع اس تک پہنچ جائے گی، ہیرس نے کہا، اور پھر وہ مشن کے سلسلے میں باتوں میں مصروف ہو گئے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ہیرس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہیرس نے کہا۔ روشن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے روشن کی آواز سنائی دی۔ اوہ، میں ہیرس بول رہا ہوں، ہم پاک ایشیا پہنچ چکے ہیں، رپورٹ کہاں ہے تاکہ ہم اپنا مشن مکمل کر سکیں، ہیرس نے کہا۔ یس سر، مجھے آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے، میں رپورٹ لے کر خود حاضر ہو رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، جلدی آؤ، اور یہ بہتر ہے کیونکہ لوکیشن کے بارے میں تم سے ڈسکس کرنی ہے، ہیرس نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو ہیرس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ میرا خیال ہے باس کہ آپ اس کاسٹر کو بھیج دیں، یہ عام آدمی ہے، اس کے سامنے مشن کی بات نہیں ہونی چاہیے، ایک نوجوان نے کہا۔ یہ روشن کا خاص بااعتماد آدمی ہے، اس لیے اسے فوری طور پر بھیجنا درست نہیں، ورنہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے باہر جانا پڑے گا، البتہ جب رپورٹ آ جائے گی تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، ہیرس نے کہا تو اس نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دور سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی، پھر پھاٹک کھلنے کی ہلکی سی آواز بھی اس کے کانوں میں پہنچ گئی۔ روشن آیا ہوگا، ایک نوجوان نے کہا تو ہیرس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم تو روشن کو جانتے ہی نہیں، اچانک ایک اور نوجوان نے کہا تو ہیرس بے اختیار مسکرا دیا۔ کاسٹر تو جانتا ہے، پھر اس کے علاوہ اور کسی کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہیرس نے کہا، اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ایکریمین نژاد آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک فائل تھی۔ میرا نام روشن ہے جناب، آنے والے نے غور سے ہیرس اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام ہیرس ہے، بیٹھو، ہیرس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخ رنگ کی فائل مؤدبانہ انداز میں ہیرس کے سامنے رکھ دی۔ ہیرس نے فائل کھولی تو اس میں 4 کاغذ موجود تھے، ہیرس نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ جناب، کیا آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی ابھی آنا ہے؟ اچانک روشن نے کہا تو ہیرس بے اختیار چونک پڑا۔ نہیں، ہم سب یہاں موجود ہیں، کیوں؟ ہیرس نے سر اٹھا کر روشن کو دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، روشن نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا تو ہیرس نے دوبارہ نظر فائل پر جما دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فائل بند کر دی۔ یہ تو نامکمل رپورٹ ہے، تمہیں کہا گیا تھا کہ تم نے ترلام ڈیم کے ان پوائنٹس کی بھی رپورٹ میں نشاندہی کرنی ہے جہاں بلاسٹنگ مٹیریل نصب کر کے اس پورے ڈیم کو تباہ کیا جا سکے، ہیرس نے سخت لہجے میں کہا۔ کس نے کہا تھا جناب؟ روشن نے بے ساختہ سے لہجے میں کہا۔ کافرستان کے تمہارے چیف کرنل رندھیر سنگھ نے، ہیرس نے کہا۔ نہیں جناب، مجھے تو ایسا نہیں کہا گیا، ورنہ میں ضرور ایسی رپورٹ تیار کراتا، روشن نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیف اسٹاچو نے مجھے بتایا ہے کہ رپورٹ میں ان پوائنٹس کی نشاندہی ہوگی، اور یہ بھی ضروری تھا، ہیرس نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، یہ تو واقعی ضروری ہے، روشن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جیب میں موجود ہاتھ باہر آیا اور دوسرے لمحے فرش پر چٹاخ کی ہلکی سی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ہیرس کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے کسی تیزی سے گھومتے ہوئے لٹو پر بٹھا دیا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن بے سود، اس کا ذہن فوری طور پر تاریک پڑ گیا تھا۔ پھر جس طرح تاریکی میں بجلی چمکتی ہے اس طرح اس کے ذہن میں روشنی کی لہر پیدا ہوئی، اور پھر یہ روشنی اس کے ذہن میں پھیلتی چلی گئی۔ پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں خوفناک دھماکے ہونے لگے، کیونکہ وہ اس سٹنگ روم میں نہیں تھا جس میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک خاصے بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھا۔ اس کا جسم لوہے کی کرسی پر راڈز میں جکڑا ہوا تھا اور راڈز خاصے تنگ تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک سادہ کرسی پر وہی روشن بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ 2 دیو قامت حبشی کھڑے تھے، جن میں سے ایک افریقی نژاد تھا جبکہ دوسرا ایکریمین نژاد تھا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ تم نے مجھے باندھا ہے؟ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ کیا تم نے غداری کی ہے؟ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ ہیرس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں روشن نہیں ہوں، بلکہ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے،
سامنے بیٹھے ہوئے روشن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہیرس کے ذہن میں واقعی ایک خوفناک دھماکہ سا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ارے یہ تو میرا نام سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ حیرت ہے، کیا میرا نام اس قدر خوفناک ہے؟ رانا ہاؤس کے بلیک روم میں کرسی پر بیٹھے ہوئے عمران نے، جو روشن کے میک اپ میں تھا، سامنے راڈز میں جکڑے ہوئے ہیرس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ تو اس کی کرسی کی سائڈ پر کھڑا جوانا بے اختیار مسکرا دیا۔ ماسٹر، شاید اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ آپ سے ان حالات میں سامنا ہو جائے گا، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ روشن کا چہرہ خوفناک ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ہوش میں لے آؤ، میں اپنا میک اپ صاف کر دوں، کم از کم اسے اچھا چہرہ تو دیکھنے کو ملے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گردن پر چٹکی سی بھری، اور دوسرے لمحے اس کے چہرے اور سر سے ماسک میک اپ اتر گیا اور وہ اپنے اصل چہرے میں تھا۔ عمران نے اترا ہوا ماسک ایک طرف پڑی ہوئی باسکٹ میں اچھال دیا، جبکہ جوانا نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے ہیرس کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو جوانا نے ہاتھ ہٹایا اور واپس آ کر عمران کی کرسی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہیرس ایک بار پھر ہوش میں آ گیا۔ میرے خیال میں تم روشن کے چہرے سے خوفزدہ ہو کر دوبارہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے دیکھو میں نے روشن کا میک اپ ختم کر دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہیرس بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ روشن نے غداری کی ہے، ہیرس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اس بیچارے سے غلطی ہو گئی کہ اس نے رپورٹ کی تیاری کے لیے میرے شاگرد کا انتخاب کیا۔ اس طرح اصل بات سامنے آ گئی۔ ہارج کی طرف سے دہشت گردی کی واردات کے بارے میں مجھے اطلاعات مل چکی تھیں، لیکن ہم کنفرم نہیں تھے، لیکن روشن نے رپورٹ کی تیاری کا کہہ کر ہمیں کنفرم کر دیا، اور پھر بیچارے روشن کو یہاں لایا گیا، اور جس کرسی پر تم موجود ہو اس کرسی پر ہی اس نے ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ اس کے بعد اس کی لاش یہاں برقی بھٹی میں راکھ کر دی گئی، اور پھر ہم نے اس کوٹھی کی نگرانی شروع کر دی۔ جب تم یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن مجھے شک تھا کہ شاید تم پورے گروپ سمیت یہاں نہیں پہنچے، اس لیے میں نے فوری طور پر کارروائی نہیں کی۔ پھر میں روشن کے میک اپ میں تمہارے پاس گیا تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ گروپ انچارج ہیرس کون ہے۔ جب تم نے اپنا تعارف کرا دیا اور یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ پورا گروپ یہی ہے، تو پھر میں نے جیب سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا کیپسول نکال کر فرش پر پھینک دیا اور خود سانس روک لیا۔ نتیجہ یہ کہ تم سب بے ہوش ہو گئے، تمہیں اٹھا کر یہاں لایا گیا، جبکہ تمہارے گروپ کے تمام ساتھیوں اور روشن کے آدمی کاسٹر کو ہلاک کر دیا گیا۔ بس یہ ہے ساری کارروائی کی کہانی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے سب کو ہلاک کر دیا ہے؟ ایکشن گروپ کے تمام ممبرز کو؟ ہیرس نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ مجبوری تھی، ہم کائن سب کو ساتھ لادے لادے پھرتے، عمران نے جواب دیا۔ تم اب کیا چاہتے ہو؟ ہیرس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہارج کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات، عمران نے جواب دیا۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، ہیرس نے کہا۔ تم ایکشن گروپ کے چیف ہو، اس لیے تمہارے باقی ساتھیوں کو اگر علم نہ بھی ہو، لیکن تمہیں بہرحال علم ہوگا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں درست کہہ رہا ہوں، ہیرس نے کہا۔ تمہارا خیال ہوگا کہ تمہارے دانتوں میں زہریلا کیپسول موجود ہے، اس لیے اگر تمہیں مجبور کیا گیا تو تم اسے چبا کر خودکشی کر لو گے۔ تو میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تمہیں ہوش میں لانے سے پہلے تمہارے دانت سے کیپسول نکالا جا چکا ہے، عمران نے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، ہیرس نے کہا۔ چلو اپنے چیف اسٹاچو کے بارے میں تفصیلات بتا دو، عمران نے کہا۔ ہمارا چیف تو مارک ہے، اسٹاچو نہیں ہے، ہیرس نے کہا۔ تم نے میرے سامنے خود ہی چیف اسٹاچو کا نام لیا تھا، اس لیے اب انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ اسٹاچو کوئی نام نہیں ہے، یہ فرضی نام ہے، ہیرس نے کہا تو عمران سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جوانا، عمران نے ساتھ کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا۔ اس کی ایک آنکھ نکال دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور بڑی جارحانہ انداز میں ہیرس کی طرف پڑھنے لگا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، ہیرس نے کہنا شروع کیا، لیکن اس کا فکرہ اس کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخ میں گم ہو گیا۔ جوانا نے انتہائی صفاکی سے اپنی ایک انگلی اس کی آنکھ میں اس طرح ماری تھی جیسے کوئی نیزہ مارتا ہے، اور پھر اس نے انگلی باہر نکال کر ہیرس کے لباس سے صاف کی، اور واپس مڑ کر ہیرس دائیں بائیں سر مار رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ چیخ بھی رہا تھا۔ پھر ایسے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ دوسری آنکھ بھی نکل سکتی ہے، اس کے بعد تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی 10 جگہوں سے توڑی جا سکتی ہے۔ چونکہ تم نے میرے ملک کے خلاف کوئی جرم عملی طور پر نہیں کیا، اس لیے اگر تم ہیڈ کوارٹر اور اسٹاچو کے بارے میں سب کچھ بتا دو تو تمہیں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہیرس نے دائیں بائیں سر مارتے ہوئے کہا۔ جوانا،
اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دو، میں دیکھوں گا کہ اس کا چیف کیسے اس کی مدد کرتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور جارحانہ انداز میں ہیرس کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، مت اندھا کرو مجھے، رک جاؤ، یکلخت ہیرس نے حزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ وہیں رک جاؤ جوانا، اب اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دینا، اور سنو ہیرس، تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اس لیے کہ تمہیں نے واقعی عملی طور پر یہاں پر کوئی جرم نہیں کیا، اور مجھے تمہیں ہلاک کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تم چھوٹی مچھلی ہو، اس لیے سب کچھ سچ سچ بتا دو، عمران نے کہا۔ اسٹاچو کا نام مارک ہے، وہ ایکشن گروپ کے سامنے مارک کے نام سے آتا ہے، ویسے اس کا اصل نام اسٹاچو ہے، وہ ناراک میں رہتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، میں کبھی وہاں نہیں گیا، صرف اسٹاچو کو ہی معلوم ہوگا، ہیرس نے کہا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہے ہیں۔ اسٹاچو کہاں رہتا ہے؟ اور یہ بھی سن لو کہ جو کچھ تم بتاؤ گے اسے کنفرم بھی کرانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ میں کیسے کنفرم کرا سکتا ہوں؟ ہیرس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے فون کر کے ایسی باتیں کرو جس سے مجھے یقین آ جائے کہ تم جو بھی کچھ کہہ رہے ہو وہ درست ہے، عمران نے کہا۔ اچھا، لیکن کیا تم واقعی مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ ہیرس نے کہا۔ میں نے پہلے ہی تمہیں بتایا کہ تم میرے لیے چھوٹی مچھلی ہو، تمہارے ساتھیوں کو اس لیے ہلاک کیا گیا ہے کہ ان کی تعداد کافی تھی، عمران نے کہا۔ اسٹاچو مارک کے نام سے ناراک کی ایک بزنس کمپنی فارکو کارپوریشن کا مالک اور جنرل مینیجر ہے۔ یہ کمپنی بین الاقوامی سطح پر امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتی ہے۔ فارکو کارپوریشن کے آفیسز ہارڈی روڈ پر واقع بزنس پلازا کی دوسری منزل پر ہیں۔ بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ مارک کہاں رہتا ہے، کیونکہ وہ بے حد وہمی اور محتاط آدمی ہیں، ہیرس نے کہا۔ اس کا حلیہ قد و قامت کی تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا تو ہیرس نے حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بتا دی۔ اس کا خاص فون نمبر بھی بتاؤ جس پر تم اس سے بات کرتے ہو، بزنس سے ہٹ کر، عمران نے کہا تو ہیرس نے فون نمبر بھی بتا دیا۔ یہ کہاں کا فون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن چیف کو جب اس نمبر پر کال کیا جائے تو چیف براہ راست جواب دیتا ہے، ورنہ کارپوریشن کے فون پر وہ براہ راست بات ہی نہیں کرتا، ہیرس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے یہاں پہنچ کر اسے فون کر کے اپنے بارے میں اطلاع تو دی ہوگی، عمران نے کہا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے تو فوری طور پر مشن مکمل کرنا تھا، ہم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، اگر رپورٹ مل جاتی تو اب تک ہم ڈیم تباہ کر چکے ہوتے، ہم انتہائی تیز رفتاری سے مشن مکمل کرتے ہیں، ہیرس نے کہا۔ جوزف، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا۔ فون اٹھا کر ہیرس کے پاس رکھو اور جو نمبر اس نے بتایا ہے وہ ڈائل کر کے اس سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور ساتھ ہی فون اٹھا کر تپائی پر سمیت اس نے ہیرس کی کرسی کے قریب رکھ کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی، کیونکہ لاؤڈر کا بٹن بھی اس نے آخر میں پریس کر دیا تھا، اور جوزف نے ریسیور ہیرس کے کان سے لگا دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ ہیرس بول رہا ہوں چیف، پاکیشیا دارالحکومت سے، ہیرس نے کہا۔ او، تم کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ چیف، روشن غائب ہے، اس کے کلب فون کرو تو یہی جواب ملتا ہے کہ وہ کسی اہم کام میں مصروف ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور اس کی رپورٹ کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہیرس نے کہا۔ او، ویری بیڈ، اس نے جو جگہ تمہارے لیے منتخب کی تھی وہ تو محفوظ ہے نا؟ اسٹاچو نے کہا۔ یس چیف، وہاں مطلوبہ سامان اور کاریں وغیرہ سب کچھ موجود ہے اور محفوظ ہے، ہیرس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہارا فون نمبر کیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ چیف، اس فون پر نمبر نہیں لکھا ہوا، ہیرس نے جواب دیا۔ اوکے، تم 1 گھنٹے بعد مجھے دوبارہ فون کرو، اسٹاچو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جوزف نے ریسیور ہٹایا اور اسے کیڈل پر رکھ کر اس نے فون تپائی سمیت اٹھا کر عمران کے ساتھ رکھا، اور پھر خود وہ مڑ کر عمران کی سائڈ میں پہلے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ گڈ شو ہیرس، تم نے واقعی انتہائی ذہانت سے کام لیا ہے، اب تمہاری موت آسان کر دی جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے، ہیرس نے چونک کر کہا۔ تم میرے ملک کے انتہائی اہم ڈیم کو بلاسٹ کرنے آئے تھے، اور اگر اتفاق سے ہمیں اس بارے میں علم نہ ہو جاتا تو تم یقیناً ایسا کر گزرتے، کیونکہ تم سب ایسے کاموں میں واقعی تربیت یافتہ ہو، اس لیے تمہیں کیسے زندہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ جوانا، اسے ختم کر دو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہیرس کچھ کہتا اس کے قریب کھڑے جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے مشین پسٹل نکالا، اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ہیرس کے حلق سے ادھوری سی چیخ نکل سکی، اور وہ چند لمحے راڈز میں ہی تڑپتے رہنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈال دو، عمران نے کہا،
اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا بلیک روم سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے، کیونکہ جس طرح ہارچ نے ترلام ڈیم کو تباہ کرنے کے لیے عملی اقدام کیا تھا وہ اس کے نقطۂ نظر سے انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ اگر اتفاق سے روشن ٹائیگر کو رپورٹ کی تیاری کے لیے منتخب نہ کرتا تو انہیں علم تک نہ ہو پاتا اور ڈیم تباہ کر دیا جاتا۔ اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی ایسی تنظیموں کے پاس صرف ایک گروپ نہیں ہوا کرتا بلکہ کئی گروپ ہوتے ہیں، اور اس کی جگہ وہ کوئی دوسرا گروپ بھی بھجوا سکتے تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس سے پہلے کہ اسٹاچو کو اصل حالات کا علم ہو سکے، اس اسٹاچو سے تفصیلی پوچھ گچھ ہو جائے اور پھر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ سوچتا ہوا وہ دانش منزل پہنچ گیا۔ پھر جیسے وہ آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اپنی عادت کے مطابق اٹھ کھڑا ہوا۔ فون کا رابطہ ٹریسنگ مشین سے کرو اور اس پر ناراگ کو فکس کرو۔ عمران نے سلام دعا کی بات کہا تو بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا تیزی سے ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بلیک زیرو واپس آ گیا۔ حکم کی تعمیل ہو گئی ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا۔ میں بات کرتا ہوں، تم چیک کرو کہ فون ریسیو کرنے والا کس پوائنٹ پر ہے۔ تفصیلی نقشہ فکس کیا ہے نا؟ عمران نے کہا۔ تفصیلی نقشہ؟ اوہ نہیں، میں نے تو ناراگ کا جنرل نقشہ فکس کیا ہے، اب کر دیتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ مجھے بتا دینا تاکہ میں فون کر سکوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے آگے بڑھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو نے دروازے سے نکل کر اشارہ کیا اور پھر واپس مڑ کر دروازے میں غائب ہو گیا۔ عمران نے کچھ دیر مزید انتظار کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتی ایک آواز سنائی دی۔ ہیرس بول رہا ہوں چیف، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو فون کروں، عمران نے ہیرس کی آواز اور لہجے میں کہا۔ میں نے روشن کے لیو کلب فون کیا ہے، وہاں سے کسی آرتھر نے جواب دیا ہے اور یہی کہا کہ یہ روشن کسی اہم کام میں مصروف ہے اور اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر میں نے کرنل رندھیر سنگھ کو کال کیا تو اس نے کہا کہ روشن انتہائی ذمہ دار آدمی ہے، وہ یقیناً رپورٹ کے سلسلے میں مصروف ہوگا۔ جیسے ہی وہ رپورٹ تیار کرائے گا وہ خود ہی رابطہ کرے گا۔ دوسری طرف سے اسٹاچو کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے چیف، ہم انتظار کر لیتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، کل تک دیکھ لو پھر دیکھیں گے، اسٹاچو نے کہا۔ اوکے چیف، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑے واپس آ گیا۔ فون ناراگ کی اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 25A بلاک میں ریسیو کیا گیا ہے، بلیک زیرو نے کاغذ عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اوہو، تو یہ ہے اسٹاچو کی رہائش۔ اس نے یقیناً کوئی ایسا انتظام کر رکھا ہوگا کہ جب بھی فون آئے تو وہ خود وہاں جہاں بھی موجود ہو وہاں اٹینڈ ہو جائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ چیف کلب، رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سارجنٹ سے بات کراؤ، میں پاکیشا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، سارجنٹ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ تمہارا فون محفوظ ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ ایک منٹ، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ عمران صاحب، اب کھل کر بات کیجیے، ایک منٹ بعد سارجنٹ کی آواز سنائی دی۔ سارجنٹ، انتہائی اہم کام تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں۔ ہارڈی روڈ پر بزنس پلازا میں فارکو کارپوریشن ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتی ہے۔ اس کا مالک اور جنرل مینیجر مارک ہے، کیا تم اسے جانتے ہو، عمران نے کہا۔ نہیں، اس سے پہلے تو کبھی اس کے بارے میں کام نہیں کیا، سارجنٹ نے جواب دیا۔ اس کا ایک نام اسٹاچو ہے اور اسٹاچو کی حیثیت سے وہ ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ہارچ کا ہیڈ کوارٹر انچارج ہے۔ اس کی رہائش اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 25 ہے اور اس کا حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل میں تمہیں بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا حلیہ اور قد و قامت کی وہ تفصیل بتا دی جو ہیرس نے اسے بتائی تھی۔ میں سمجھ گیا، کیا کرنا ہے اس کا، سارجنٹ نے کہا۔ اسے فوری طور پر اغوا کر کے اپنے کسی ایسے پوائنٹ پر رکھو جہاں سے وہ نکل نہ سکے اور مجھے فوری طور پر اطلاع دو۔ میں خود ناراگ پہنچ کر اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہارچ نے کافرستان کے کہنے پر پاکیشا کا سب سے بڑا ترلام ڈیم تباہ کرنے کا مشن لے لیا ہے۔ ان کا ایکشن گروپ یہاں پہنچ گیا تھا، لیکن یہاں پہنچتے ہی وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا اور ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا، مگر ایک گروپ کے خاتمے سے معاملہ ختم نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی اس کے بارے میں انتظامات کر دیتا ہوں، سارجنٹ نے کہا۔ کتنی دیر میں کام ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ مجھے آپ اپنا فون نمبر بتا دیں، میں خود کال کر لوں گا، سارجنٹ نے کہا۔ چیف کو اطلاع دے دینا، عمران نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، سارجنٹ نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔
کیا ہوا عمران صاحب، تفصیل تو بتائیں۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی اہم معاملہ ہے، لیکن کیا صرف اسٹیچو کے خاتمے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، اسٹیچو کے خاتمے سے فوری طور پر اس گروپ کو روکنا مقصود ہے، لیکن اب اس تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف بھی بھرپور ایکشن لینا پڑے گا، عمران نے کہا۔ لیکن کافرستان کی اسپیشل سروسز، جس کا انچارج کرنل رندھیر سنگھ ہے اور جس نے پاکیشا کے اس ڈیم کو تباہ کرنے کے لیے یہ ہارج کی خدمات ہائر کی ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ ہاں، اس کا خیال تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ تم ایسا کرو کہ صدیقی کی سربراہی میں نعمان، خاور اور چوہان کو کافرستان بھیج دو۔ نوٹران کو کہہ دینا کہ وہ صدیقی سے تعاون کرے۔ یہ لوگ اسپیشل سروسز اور خصوصاً اس کرنل رندھیر سنگھ کا خاتمہ کریں گے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔